السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ کا، یہاں بھی سب خیریت ہے. موسم بڑا اچھا ہے اس وقت لاہور کا، اور روزہ ہے. اور میں نے کہا کہ بڑے دن ہو گیا آپ لوگوں سے کوئی بات لائیو اس طرح سے نہیں ہوئی، میں سامنے نہیں آئی. تو بس روزے میں تھوڑا دل کرتا تھا کہ نیوے نیوے ہی رہو، ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن میں نے کہا چلیں آج بات کرتے ہیں. کوئی لوگ آ گئے تو ٹھیک ہے، پچھلی دفعہ تو بڑی بوریت ہو گئی تھی. جو میں آئی بھی تھی تو اس کے اندر بھی کمنٹس نہیں آئے پائے تھے. تو کمنٹس نہ آئے تو پھر تو مزہ نہیں آتا نا، ہے نا. تو کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ کیسے جا رہے ہیں روزے؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے موسم اچھا کر دیا ہے، بس برآن رحمت ہونی چاہیے. اور باقی تو روزے گزر جاتے ہیں اور بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی تو شروع ہوئے تھے اور ختم بھی ہو گئے ہیں نا. تو بس صبح صبح جو ہے تو اٹھ جاتے ہیں اور پھر وہی اپنی روٹین. میری ساری روٹین وہی ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ لوگوں کی بھی ایسی روٹین ہوتی ہوگی، ہے نا. صبح اٹھتے ہوں گے، اس کے بعد نماز پڑھ کے کچھ لوگ سو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جاگتے رہتے ہیں. تو میں شروع میں جاگتی رہتی تھی، لیکن ایک دو دنوں سے کچھ سو جاتی ہوں، پھر اٹھ جاتی ہوں. تو بس ایسے ہی زندگی چل رہی ہوتی ہے. پھر اٹھ کے قرآن شریف پڑھتی ہوں، اگر صبح نہ پڑھا ہو تو پھر صبح پڑھ لیتی ہوں. اور بس میں نے اپنے پاس جو ہے ایک تو 30واں سپارہ رکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا. تو میں نے اس کے اندر سے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو پڑھتی ہوں اور دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ قرآن کو تو جب سمجھیں تو ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو میں نے بس یہ سورہ الہمزہ تھا یہ پڑھی تھی، اور میں نے کہا کہ چلے میں یہ شیئر بھی کرتی ہوں تھوڑی سی. آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، یقیناً آپ لوگوں کو بھی آتی ہے. تو ترجمہ اس کا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگوں کے سامنے اور پس پشت عیب بیان کرتا ہے اس کے لیے بہت خرابی ہے. جو مال جمع کرتا اور گن گن کر رکھتا ہو، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں، وہ ضرور ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو روند کے رکھ دے گی. اور تم کیا جانتے ہو روندنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ کر لپٹے گی. بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں. اللہ معاف کرے. تو اس میں سے ایک چیز جو میں پتہ کر رہی تھی اور مجھے پتہ چلا، اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. ظاہر ہے کہ عیب جو بیان کرتے ہیں کتنی بری بات ہے نا. ہم تو سارا دن یہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں، فارغ جو ہوتے ہیں. ہمارا تو اور کوئی کام ہے نہیں، ہم تو عیب سے پاک ہیں بالکل، ہے نا. اور جو بھی ہمیں کی نظر آتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. چھوٹی سی بھی بات ہو تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایسی ہی ہے دنیا، ایسی ہے. اور پھر مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں، ہے نا. تو بس یہ ہے کہ عیب نہیں بیان کرنے چاہیے اور غیبت نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ غیبت بہت زیادہ کرتے ہیں، اور غیبت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عیب بیان کرتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو یہ اس کے سامنے بھی کہہ دیں گے، یہ اس کے منہ پہ بھی کہہ دیں گے، ہے نا. تو بس یہ بہت ہی سخت جو ہے نا گناہ والی بات ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور ہم جو ہے تو بہتان بازی اور عیب جوئی سے بچیں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ بس روزے ہمارے اچھے گزر جائیں خیر سے، بغیر کوئی غلط کام کیے. غلط کام سے اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن انسان ہے اور شیطان ہے ہمارے ارد گرد پھر رہا ہے، پتہ نہیں کس کس صورت میں ہمیں پھر رہا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی کر لو، کوئی بات نہیں، یہ بھی کر لو. کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ذہن میں آتا ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں، ہم نے پچھلے سال زکوٰۃ دے دی تھی ٹائم پہ، اب کیا ضرورت ہے دینے کی، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے نا. ابھی کوئی مانگنے والا ہے تو ابھی تم نے اس سے پہلے وہ دیا تھا نا، کوئی بات نہیں، خیر ہے. اس کو نہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، ہے نا. تو چڑیاں شڑیاں آئی ہوئی ہیں، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو کچھ نہ ڈالو، ان کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. بلیاں آتی ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ دو. تو کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بڑی بات تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہیں نا. پہلے ہم سوچتے تھے، کم از کم میں سوچتی تھی، میں کہتی تھی کیسے ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہوگی، کیسے ہوتا ہوگا سارا کچھ. سوچتا ہی ہے نا، انسان ہے، شیطان آ جاتا ہے. لیکن اب دیکھیے جب کمپیوٹرز ہیں اور کمپیوٹر میں دیکھیں کیا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں، ہے نا. تو بس اسی طرح ہوتا ہے. تو کدھر ہے سارے لوگ، کیا ہو رہا ہے، اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو کمنٹ ضرور کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں بھی آپ سے کوئی بات کر سکوں. اور روزہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت اچھا گزر رہا ہے. آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں سحری میں؟ میں تو صبح جو ہے نا، میں نے بڑا اچھا کام شروع کیا اور میں بڑے سکون سے ہوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں صبح دلیا کھا لیتی ہوں جو کا، اور ساتھ ابلا وانڈا. اور آج دلیے میں نے کیلا بھی ڈال دیا تھا.
تو بڑا ہی لائٹ سا رہتا ہے. یہ پراٹھے اور یہ تلی ہوئی چیزیں اگر سحری پہ کھا لو, افطاری میں بھی کھا لو تو تنگ کرتی ہیں نا, تو وزن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ فائدہ یہ بھی ہے اس کا ایک, ہے نا, ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں کتنا کھاتے ہیں. اور اب رمضان میں مجھے احساس ہو رہا ہے, میں تو جب فریج کھولتی تھی تو بس کھڑی ہو کے دیکھتی تھی کہ اب کیا کھانا چاہیے. اب کسے کھاؤں, اب کیا کھاؤں. لیکن روزہ ہے تو بڑے آرام سے ہمارا ٹائم گزر رہا ہے, بس سحری پہ کھاتے ہیں اور پھر افطاری پہ کھاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ افطاری پہ خوب سارا کھا لیتے ہیں, ہے نا. اور پھر اب کیا ہو رہا ہے, اب لوگ جو ہیں تو کپڑے خرید رہے ہیں اور چیزیں بھی خریدنے چاہ رہے ہیں. فروا زہرا آ گئی ہیں, کہہ رہی ہیں بہت خوب, السلام علیکم, کیا حال ہے فروا. تو چیزیں خریدیں اتنی خریدیں جو ضرورت ہے, کپڑوں کی تو بھرمار ہے, چیزوں کی بھی بھرمار ہے نا, اور ضرورت مندوں کی بھی بھرمار ہے. تو دیجئے. اور ایک خط میری نظر سے گزرا کہ جناب میری جو ساس ہیں وہ میری نندوں کو میرے میاں سے پیسے لے کے جو ہے تو خوب سارے پریزنٹس ہر عید پہ دیتی ہیں, لیکن مجھے نہیں دیتی, میں بھی اسی گھر میں ہوں. جی ہاں, یہ تجربات میں نے زندگی میں دیکھے ہیں, بالکل دیکھے ہیں, ایسا ہوتا ہے, ایسی ساسیں ہیں. تو انہیں بہوؤں کے خیالات کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ یہ بہو ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے. کہتی مجھے کبھی بھی نہیں دیا انہوں نے, میں اسی گھر میں رہتی ہوں, میرے میاں کے پیسوں سے نندوں کے لیے جوڑے جاتے ہیں. تو دیٹس بیڈ. ساسو ٹھیک ہو جاؤ, کب ٹھیک ہونا ہے, بہو آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ. سب کو کہہ رہی ہوں. پھر ساسیں جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ہی کہتی ہیں تو یہ بہوؤں کو کیوں نہیں کہتی. تو سارے ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور اللہ دینے والا ہے, اللہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن خیال تو رکھنا چاہیے نا. اب انشاءاللہ تعالیٰ عید پہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں, جائیں ملیں جلیں, جو آرام سے دے سکتے ہیں دیں, ہے نا. بہت مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ جو ہے نا آؤٹ آف دی وے جا کے اپنے پیسوں کو ضائع کرنا اگر آپ کو فیل ہو تو پھر وہ کام نہ کریں. لیکن اگر اللہ کی راہ میں دیں گے تو یہ چیز تو ضائع نہیں ہوتی, ہے نا. تو بس یہ ہے. تو آج کیا پکا رہے ہیں آپ لوگ اور کیا کھا رہے ہیں, یہ تو بتائیں نا ذرا. میں نے کیا بنایا ہے, میں نے جو ہے نا آج کچھ نہیں بنانا. ایک دن جب کچھ بن جاتی ہیں چیزیں تو پھر وہ اگلے دن بھی کام آتی ہیں, نا. اور باقی شامی کباب بنا کے رکھ لیے تھے میں نے دونوں قسم کے, تو وہ نکل آتے ہیں ضرورت کے مطابق اور بس وہ استعمال ہو جاتے ہیں. باقی میں نے کل کیا بنایا تھا, کل بھرتا بنایا تھا, تو وہ پڑا ہوا ہے, اور دال پڑی ہوئی ہے. تو اچھا, فروا زہرا کہہ رہی ہے میری مدد تو ہمیشہ دیا کرتی تھی پر وہ بہت جلدی چلی گئی. ہاؤ نائس نا. دیکھیے پھر یہ یادیں رہ جاتی ہیں نا, اچھی یادیں رہ جائیں تو اچھا ہے. ابھی بچی کہہ رہی ہے کہ میں کتنے سالوں سے ہوں اور میرے میاں کے پیسوں سے ہی باقیوں کے لیے پریزنٹس لیے جاتے ہیں, لیکن مجھے نہیں دیا جاتا. تو یہ ہوتا ہے, یہ بالکل کوئی اس نے غلط بات نہیں کی. تو یہ خیال کرنا چاہیے اپنی بہو کا, اگر اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو اپنی بہو کو ساتھ ضرور دیں. اگر بیٹی کو بھی نہیں دے رہے دین فائن, اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیسے تو دیٹس اوکے. لیکن یہ کہ برابر سلوک کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اوپر پوچھ کے جس کی بھی ہوگی, آپ کسی کی بیٹی کو لے کے آتے ہیں نا. میں ہر وقت بہو بیٹیوں کی باتیں کرتی رہتی ہوں, پر کیا کریں, یہ حقیقتیں ہیں. اور ہر وقت یہ مسئلے جو ہے نا نظر سے گزرتے رہتے ہیں, نظر سے گزرتے رہتے ہیں. تو پھر بندہ کیا کرے. گلستان گلشن, ہاں گلستان بخاری آئی ہیں, کیا حال ہے. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ. ماشاءاللہ. اور آج کل کیا پڑھ رہی ہیں آپ, ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی. اور میں جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میری بہن نے ماشاءاللہ الہدا سے 2.5 سال میں قرآن تفسیر ساری ختم کی ہے. تو آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر, ریئلی. ڈاکٹر ہے حالانکہ, اور وہ کوئی اس ٹائپ کی تھی بھی نہیں, مطلب ٹھیک ہے نمازیں وغیرہ پڑھتی تھی, میرے سے چھوٹی ہے, لیکن ماشاءاللہ اس نے اب جو ہے نا دورہ قرآن شروع کر دیا ہے. اور ہر روز ایک سپارہ جو ہے نا وہ زوم پہ آتی ہے اور وہ پڑھتی ہے. اگرچہ ابھی ظاہر ہے آہستہ آہستہ پڑھ کے ہی وہ کر رہی ہے, بٹ سٹل ایفرٹ ہے. اور ان کو کہا گیا ہے الہدا کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. تو جو چیز پڑھی جائے تو پھر اس کو آگے سے ضرور دوسروں کو بھی بتانی چاہیے. میں اسی لیے جو چیز پڑھتی ہوں, جو بات میرے ذہن میں آتی ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں. شیئرنگ از کیئرنگ, ہے نا.
تو اس لیے شیئر کریں آپ بھی، جو کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو وہ شیئر کریں. تو وہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے ہمیشہ چھوٹی اپنے بچوں کی طرح ہی لگتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب وہ قرآن سنا رہی ہے اور پڑھا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ جب ممی فوت ہوئی تھی نا، اب 4 سال ہو جائیں گے مئی میں، تب رمضان سے 2-3 دن پہلے وہ فوت ہوئی تھی، اور اب جو ہے وہ 2 مئی میں 4 سال ہو جائیں گے. میں تو اکثر آپ کی محفل میں شامل رہتی ہوں شاہینہ راجہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. خوش رہیں آپ، ضرور شامل رہیں، اور اپنی چیزیں بھی ہمارے ساتھ شامل حال کریں. ضرور ضرور، کیونکہ ہم سب گروپ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہے نا. تو امی جب فوت ہوئی تو بس ہم لوگوں کے دل بدل گئے ہیں بالکل. ماں جب چلی جاتی ہے تو بالکل انسان ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے، اور جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے. اچھا جی، دورہ قرآن ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. گلستان بخاری بتا رہی ہیں تو 12 یا 2 تک چلیں، دیٹس ویری نائس. تو جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، بہت بہت اچھی بات ہے. تو پھر میں تو ابو کے ساتھ ہوتی ہوں ہر وقت، تو پھر میں تو یہ نہیں اٹینڈ کر سکی، لیکن مجھے اس نے کہا کہ باجی آپ اجازت دیں، اور اگر آپ مکمل طور پہ مجھے اجازت دیں گی تو میں یہ جو ہے نا الہدا کا کورس کروں گی. میں نے کہا بالکل میری طرف سے اجازت ہے. وہ ڈاکٹر ہے، جب ضرورت پڑتی ہے ہمارے ساتھ ہیلپ کر دیتی ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے. تو بہت شکریہ. آپ کہہ رہی ہیں کہ بہن کے لیے بہت ساری دعائیں، واقعی بہت ساری دعائیں. اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں روز کا سنتی ہوں، اور کہتی ہے باجی آپ سنیں اور آپ مجھے بتایا کریں. میں کہتی ہوں میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو ماشاءاللہ خود پڑھ چکی ہو. میں نے تو نہیں یہ سب کچھ پڑھا، میں تو ویسے ہی ادھر ادھر سے پڑھتی رہتی ہوں، جہاں سے مجھے کوشش کرتی رہتی ہوں اچھی کوئی چیز ملے تو میں وہ حاصل کر لوں. لیکن اس نے تو دل لگا کے، اور یقین کریں کہتی ہے کہ 14 لوگ تھے اور 4 لوگ جو ہے نا انہوں نے مکمل کیا ہے. شروع میں لوگ نکل گئے کیونکہ وہاں پر بیٹھنا اتنے لمبے ٹائم پہ، صبح پتہ نہیں 8 ساڑھے 8 جاتی تھی یہ، اور 1-2 بجے فارغ ہوتی تھی، اور درمیان میں فون بھی نہیں کر سکتے تھے. کئی دفعہ میں تنگ بھی ہو جاتی تھی کہ میں نے کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تم سے، میں نے ابو کی کوئی دوائی کا ذکر کرنا ہوتا ہے، کبھی ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور تمہارا فون بند ہوتا ہے. تو پھر اس نے شروع کر دیا کہ درمیان میں جب وہ فارغ ہوتی تھی تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے فون کر دیتی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے میں نے بھی ساتھ دیا تو پھر ہی اس نے یہ کام کیا میری اجازت سے، میرے سے پوچھ کے. بڑی پیاری بچی ہے، ہر چیز میرے سے پوچھتی ہے. بچی میں کہہ رہی ہوں، حالانکہ وہ اب اتنی بڑی ہے، لیکن چھوٹی بہنیں شاید ایسی ہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہر موقع پہ جو ہے تو مجھے یاد رکھتی ہے، میرا جو ہے نا ساتھ دیتی ہے. اور اس دن میں نے ویڈیو ڈالی تھی نا آپ کو، جب میں گئی تھی کھاڑی، ابھی وہ ویڈیو ڈالنی ہے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. تو یہ سوٹ اس نے مجھے لے کے دیا کہ آپ عمرہ کر کے آئی ہیں. میں بہت کہتی رہی کہ میں نے نہیں لینا، نہیں آپ نے لینا ہے، آپ نے یہ ضرور لینا ہے. تو بہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، اور ہر چیز میں ساتھ دیتی ہے، ہر موقع پہ ساتھ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بہنیں دے. اور بہن جو ہے نا بہت ضروری ہے، جن کی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں دے. بیٹیاں بھی بہت پیاری ہے. جی کلاس میں موبائل کی اجازت نہیں ہوتی، تو بالکل مجھے پتہ ہے نہیں ہوتی، اسی لیے وہ بند کر دیتی تھی. لیکن جب اس کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ چپ کر کے جا کے میرے سے پھر بات کر لیتی تھی درمیان میں 1-8 دفعہ. لیکن بڑا مشکل ٹائم گزرا اس طرح بھی کہ کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنی جاب بھی کرتی ہے، ادھر بھی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہاں جاتی تھی. اور ابھی بھی بڑی ہمت ہے، میں کہتی ہوں تم اتنا لمبا بول لیتی ہو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین ثم آمین. یہ بھائی بہنوں کا رشتہ جو ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ہوتا ہے. اور اچھی بہن اگر مل جائے، ہے نا، بہنوں میں پیار محبت ہونا چاہیے، اور یہ حسد نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے نا، لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور اس کی آواز میرے سے بڑی ملتی جلتی ہے. اب جب میں اس کی آواز سنتی ہوں نا اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ تو میری جیسی ہی بولتی ہے. تو بہنوں کی آواز اور شکل بھی مجھے لگتا ہے کہ ہے. لیکن بہرحال ابھی تو وہ صرف اپنی فرینڈس کے لیے ہی کر رہی ہے. میں نے تو اسے کہا تھا کہ یوٹیوب پہ آؤ اور سب کے لیے کرو، بے شک شکل نہ آئے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں صرف بس سیکھ رہی ہوں. اردو پڑھنی اس کو مشکل لگ رہی ہے، کہتی ہے کہ اردو پڑھنی ذرا مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. پھر مجھے کہتی ہوتی ہے کہ آپ مجھے بتا دیں، کوئی غلط لفظ ہو تو پھر میں اس کو بتا دیتی ہوں. کئی جگہ پہ نیز لکھا ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ نیز تم نہ بولو. وہ نیز کو نیز بول دیتی تھی. میں نے کہا تم نیز بولو ہی نہ، اور بولو. یہ کئی دفعہ ہمارے جو لکھے ہوتے ہیں الفاظ، قرآن کی ترجمے ہوتے ہیں، تفسیر ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو نہ بھی بولا جائے تو خیر ہے،
تھوڑا مشکل لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کچھ اور بھی الفاظ ہوتے ہیں. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا کہ حالانکہ سمجھ آنا کیا ہے اس کو خود ہی پتہ ہے. پھر میں نے اسے کہا کہ یہ نہ بولا کرو، تم یہ لفظ نہ بولو، اس کو اس طرح کرو، آواز تھوڑی ٹھیک کرو، آواز تمہاری کم آ رہی ہے. اور درمیان میں پھر کچھ لوگ مائک کھول دیتے تھے تو ان کی آواز آتی تھی. ایک دن نا اس کی ایک فرینڈ ہے تو وہ کیٹرنگ کا کام کرتی ہے، تو ڈاکٹر ہے لیکن کیٹرنگ کا کام دیکھیں گھر سے کرتی ہے، ایسے بھی لوگ کرتے ہیں. اس کا مائک کھلا رہ گیا. اب دورہ قرآن اس کی ٹھک 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 آوازیں آ رہی ہیں، برتن دھل رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر میں نے دیکھا تو نیچے لکھا ہوا آ رہا تھا کہ فلانے کا مائک کھلا ہوا ہے. تو پھر اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بول دیا کریں، اگر کسی کا مائک کھلا ہو تو آپ نے بتا دینا ہے اسے. تو میں نے پھر اس کو آواز دے کے کہا کہ بھئی جی آپ نا ذرا مائک بند کر دیں. پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے. برتن دھل رہے ہیں، میں نے کہا یہ نونی برتن دھو رہی ہے. میں اس کو پیار سے نونی کہتی ہوں، ویسے تو اس کا نام عالیہ ہے. تو کہتی ہے کہ آپ نا بتا دیا کریں. تو میں نے کہا یہ برتن دھو رہی ہے کچن میں، یہ دورہ قرآن کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ شروع میں تو سمجھ نہیں آتی نا. تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ جو کیٹرنگ والی اس کی فرینڈ ہے وہ کہیں اس کا مائک غلطی سے کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ کچن میں سنتی ہے، آن کر لیتی ہے، ساتھ میں کام بھی کرا رہی تھی. تو اسی طرح ایک دن کوئی بچہ آ گیا. میں نے کہا یہ اپنے پوتے کو لے کے آ گئی ہے اور آوازیں آ رہی ہیں اور وہ بچے کو چپ کرا رہی ہے. میں نے کہا ساتھ ساتھ دورہ قرآن ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ پتہ ہی چلا کہ کسی اور کا مائک کھلا تھا. خیر پھر میں ان کو آواز دے دیتی ہوتی ہوں، کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، غلطی سے ہی ظاہر ہوتا ہے یہ. تو پھر میں انہیں آواز دے کے کہتی ہوں کہ بھئی آپ اپنا مائک بند کر لیں. تو پھر وہ بند کر لیتی ہیں. تو تجربے ہیں، شروع میں تجربے ہوتے ہیں، ہر چیز میں تجربے ہوتے ہیں نا. میں بھی تجرباتی بنیادوں پہ آ جاتی ہوں. آج میں نے کہا کہ میں چلتی ہوں، بڑے دن ہو گئے آپ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی. اس دن جو ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ کمنٹس پہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے وہ دوسرا ایک اور فون لیا تو اس کے ساتھ پھر کمنٹس نہیں آ رہے تھے، تو میں تو پھر چلی گئی. تو بعد میں پتہ چلا کہ لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی. تو میں نے کہا چلیں آپ سے آج تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں. تو روزے ہے، رمضان ہے، اور رمضان میں بڑے اچھے دن گزر رہے ہیں، اور اس وقت بھی بہت اچھا موسم ہے. رات کو لاہور میں شدید بارش ہوئی ہے. دن کو بہت اچھا تھا، دھوپ تھی شاندار، اور پرسوں بھی بہت بارش ہوئی، اس سے ایک دن پہلے بھی بارش ہوئی. رات کو عبداللہ سے بات ہوئی تو کہتا ہے شور کوٹ میں بڑی شدید بارش ہو رہی ہے. میں نے کہا بس پھر شور کوٹ سے جو ہے نا بارش ادھر بھی تشریف لا رہی ہے. اور وہی ہوا کہ بہت شدید بارش ہوئی ہے، اور ساری جگہ بھی صاف کی ہے، ساری لان میں بھی بہت زیادہ پتے آ گئے تھے، اور موسم اچھا ہے، چڑیاں بھی خوش ہیں اور مزے میں ہیں. تو آپ لوگوں نے اب کھانے شانے بنانے ہوں گے، ابھی تو صبح صبح کا ٹائم ہے نا. تو بس زیادہ سے زیادہ دیں، میں تو یہی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور ایک دوسرے سے ملیں، ہے نا. اور جو دے دیں گے وہی رہ جائے گا، باقی تو سب چلا ہی جائے گا. فروا زہرا کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ، اور بہنوں کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے. جی بہن بھائی سلامت رہیں، بھائی کو بھی بھائی چاہیے اور بہن کو بھی بہن چاہیے، ہے نا. تو بس یہ ہے کہ مجھے بہتان اور یہ ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھیں. ہم لوگ بہت زیادہ دوسروں پہ بہتان لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہے نا. اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کوشش تو کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، لیکن کئی دفعہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. بس غلطی سے ہو جاتا ہے نا، جان کے تو نہیں کرتے. لیکن پھر وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، فوراً معاف کر دیتا ہے نا. تو بس یہی باتیں کرنی چاہیے. اور باقی یہ کہ قرآن کی طرف توجہ دینی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کو بھی دیکھیں، اپنے بزرگوں سے رابطے رکھیں، فون پہ رابطے رکھ لیں. اور ابھی میں اسی لیے آ گئی، میں نے، کیونکہ اس وقت ابو نے باہر آنا ہوتا ہے. اور بہت شکریہ آپ کو، ابو کی ویڈیو پسند آئی. میں ان کے ساتھ رابطے رکھتی ہوں، میں ان کے ساتھ گفتگو کرتی ہوں. بہن کی مدد کرتی ہیں، اللہ اس کا بہت اجر دے گا، گلستان کہہ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ جی. مدد تو کرنی چاہیے نا، اور وہ میری اتنی ہی زیادہ مدد کرتی ہے ہر موقع پہ. ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی بہت مدد کی ہے زندگی میں بھی، بہت زیادہ. اس کو جب بھی ضرورت پڑی تو میں حاضر، مجھے جب بھی ضرورت پڑی تو وہ حاضر. تو بہنیں تو ایسی ہی ہونی چاہیے، ہے نا، ورنہ پھر بہن کا کیا فائدہ. تو بس اب انشاءاللہ کر رہی ہے کوشش. اور کل وہ بڑا اچھا بتا رہی تھی کہ ہر چیز کی جوڑی ہے، تو زندگی کی جوڑی موت ہے. دل دہل سا گیا، حالانکہ معلوم ہے کہ موت ہے. ہم تو زندگی میں ہی جڑ کے رہ گئے ہیں نا. جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بنایا ہے. تو دیکھیں اگر ہم پڑھتے ہیں نا،
ملاقات ہونی چاہیے ان سے۔ ایک ان کی ویسے ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، میرے بھائی نے یہاں پر کھولی تھی فارمیسی، تو میں نے وہ پھر ویڈیو بنا کے ڈال دی تھی۔ وہ آتی نہیں ہے سامنے، مجھے تو کہتی تھی میرا نام بھی نہ لینا، بالکل نہیں بتانا آپ نے۔ جب میں ادھر گئی تھی میں نے وہ بھی ڈالی، الہدا والی بھی چھوٹی سی ویڈیو ایک میں نے وہاں بنائی تھی، وہ اسی نے بنائی تھی۔ تو میرا نام بھی نہ لیں، بتائیں نا آپ، شو آف ہو جاتا ہے، مجھے یہ شو آف نہیں چاہیے، بتانا نہیں چاہیے، شکل بھی نہیں دیکھنی۔ بغیر شکل کے چلیں، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے کہوں گی کہ بات کرے اور اب میرے ساتھ انٹرویو کرے ضرور۔ تو بس یہ ہے کہ پیار محبت ایسا ہی ہونا چاہیے، اور بہنیں ایسی ہی ہونی چاہیے نا۔ تو مجھے تو بچہ بیمار ہو، بچے ہسپتال میں ہے، بچے کی وجہ سے طبیعت خراب ہے، بچے کی طبیعت کچھ بھی ہے تو وہ موجود ہے۔ کہیں بھی میں تھی، کامرہ میں تھی تو کامرہ پہنچ گئی، کوئٹہ میں تھی میں تو کوئٹہ پہنچ گئی۔ اور اسی طرح میں نے بھی ہمیشہ کوشش کی کہ جس حال میں بھی ہوں، اس کو ضرورت ہے تو میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں۔ اسی طرح وہ ابو کے لیے ہمیشہ حاضر رہتی ہے، اور ڈاکٹری وہ دیکھتی ہے، باقی سارا کچھ میں دیکھتی ہوں۔ کل ایک دوائی لے کے آئی تو کہتی ہے ڈبل اسٹرینتھ کی ملی ہے، تو باجی اس کو اب میں نے کہا ڈبل اسٹرینتھ کی تم لے آئی ہو، میں تو آدھی دیتی ہوں، تو یہ تو آدھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ کیپسول ٹائپ تھا تو وہ آدھا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو کھولو تو پھر تو کہتی ہے اچھا اب کیا کرے۔ تو پھر میں نے کہا اچھا میں ایسے کرتی ہوں کہ وہ رائزک تھی، پیٹ کے لیے، پیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو کہتی ہے اچھا پھر اب کیا کریں، یہ ملی ایسی رہی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن دے دوں گی۔ کہتی واہ واہ باجی آپ بھی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ آپ نے کتنی عقل مندی کی بات کی ہے۔ میں نے کہا عقل مندی کی کیا ہے، بس تھوڑی سی کامن سینس لگا لیتے ہیں کبھی کبھی، وچ از ناٹ ویری کامن۔ لیکن پھر کہنے لگی کہ آپ بھی ڈاکٹر بن گئی۔ میں نے کہا تو بس دوائیاں دیتے دیتے اور دوائیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے، ابو امی کے ساتھ اب کتنا ٹائم ہو گیا ہے، ان کو میں دیکھتی ہوں، ان کے لیے دوائیاں میں سیٹ کرتی تھی، ابھی بھی ہفتے بھر کی دوائی ابو کے لیے پوری سیٹ کر کے صبح شام کی ڈال کے رکھتی ہوں اس کے اندر، ایک ڈبی کے اندر۔ تو پھر آہستہ آہستہ انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ تجربے پہ ہی زندگی ہے نا چلتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو بھی تجربہ ہو جائے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھے طریقے سے بتا پائے گی، اردو بھی اچھی ہو جائے گی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی، ہے نا۔ اسی طرح ہوتا ہے تجربہ، بولنا، سننا، سمجھنا۔ قرآن کو جتنا جتنا پڑھیں گے، جتنا جتنا سمجھیں گے، ہر دفعہ ایک نئی بات جو ہے نا نظر آتی ہے۔ بہت ذہین ہے کہہ رہی ہیں گلستان بخاری۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی وہ کامن سینس پھر آ جاتی ہے نا جب آپ بیماروں کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے کہ میں ابو کے ساتھ رہتی ہوں، تو مجھے اب ان کی جو کہتے ہیں نا رگ رگ سے واقفیت ہو گئی ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ میں کون سی چیز دوں گی تو ان کا پیٹ ٹھیک رہے گا، کون سی چیز دوں گی تو ان کا بلڈ پریشر خراب ہو جائے گا، ہے نا۔ تو ہر چیز مجھے جو ہے نا اب سمجھ آ گئی ہے، تو بڑا میں خیال سے ان کو دیتی ہوں۔ تو بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور شادی بیاہ کے کھانے اور اس ٹائپ کے کھانوں سے تو بالکل بزرگ جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے بیٹے کی شادی تھی، اور وہ مہندی کا کھانا، اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی، سمجھ تھی بھی تو بس لے گئے ان کو شادی پہ، اور انہوں نے کھانا کھایا اور کیا، پھر وہ ہماری شادی گزری کی تو ایڈمٹ ہو گئے ابو، کیونکہ ان کا پیٹ بہت خراب ہو گیا۔ ہم نے بھی غلطی کی، وہ کھانا بھی ہیوی تھا، ظاہر ہے شادیوں کے کھانے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو پھر بہت دیر بعد یہ ٹھیک ہوئے۔ پیٹ بہت سینسیٹیو ہے، اسی طرح میرا بھی پیٹ سینسیٹیو ہے، تو پیٹ صحیح رہے تو زندگی صحیح رہتی ہے۔ زندگی آسان ہے تو پیٹ کا بہت خیال رکھیں، اور خاص طور پہ رمضان میں تو پیٹوں کا بہت خیال رکھیں۔ ہم پیٹ کا ہی خیال رکھ رہے ہیں، اور ہم پورا دن پیٹ پہ جو ہے نا گزار دیتے ہیں سوچ کے، اور اوپر سے یہ جو ہے نا نظر آ جاتے ہیں، فیس بک پہ دیکھو یا ٹی وی پہ دیکھو تو ایڈز آ رہے ہیں کھانا پکانے کے، کھانا کھاؤ، کھانا پکاؤ، بس یہی کچھ کرو۔ تو پھر جب پیٹ خراب ہوتا ہے، شام کو افطاری بھی اگر ہم سب کچھ کھا لیتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کچھ اچھا نہیں ہوتا پھر سحری تک، ہے نا۔ اگر کھا لیں، میں تو اوائڈ کرتی ہوں باہر افطاری کرنا۔ مجھے تو اس دن بہن نے کہا، بہن کی جو ہے نا کیا ہوا، سمدھن ہوئی، کیا ہوئی، بہن کی بہو کی امی، انہوں نے بلایا افطاری پہ، تو پہلے تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ کر دل چاہتا ہے۔ فروا زہرا کہہ رہی ہے ہمیں بھی اللہ پاک پیرنٹس کی خدمت کا موقع دیتا ہے، بد نصیبی ہے ہم لوگوں کی، کوئی بات نہیں، آپ دعا کیجئے، بد نصیبی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی منصوبے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آپ دعا کیجئے، بس دعاؤں میں بہت بہت طاقت ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اولاد کا فائدہ یہی ہے کہ بعد میں وہ دعا کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں نا ہمیں اولاد نہیں چاہیے، ایسے بھی ہیں لوگ، آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں، بڑا دل دکھتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ ایک یہ نیا ٹرینڈ آ گیا کہ اولاد نہیں چاہیے، اولاد نہیں ہے تو پھر آگے آپ کے لیے دعا کون کرے گا، یہ کبھی سوچا ہے؟ اوہو،
جی بالکل فٹ ہو جاتا ہے روزے سے انسان، بالکل فٹ ہو جاتا ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں بھی فٹ ہو رہی ہوں۔ افطاری سے پہلے میں واک کر لیتی ہوں، تھوڑی سی اس وقت نکل جاتی ہوں، اور بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس وقت لگتا ہے کہ جیسے بس میں بہت زیادہ ہی فٹ ہو رہی ہوں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ وہ انہوں نے بلایا افطاری پہ، تو میں تیار ہو کے یہاں باہر بیٹھ گئی، یہی والا سوٹ نیا پہن کے، اور یہیں بیٹھ گئی میں۔ بارش ہو رہی تھی شدید، 2 دن پہلے کی بات ہے، لیکن پھر میں نے آخری وقت پہ کینسل کر لیا۔ میں نے انہیں کہا، بہن نہیں مجھے لینے آنا تھا، میں نے کہا کہ بس رہنے دو، میں نہیں جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے نا گھر پہ افطاری کرنا اچھا لگتا ہے، گھر پہ اپنا آرام سے جو میں نے کھانا ہے میں وہ کھاؤں گی، جو میں نے پینا ہے میں وہ پیوں گی، جب میں نے نماز اور تراویح پڑھنی ہے میں اپنی کروں گی۔ پھر ادھر چلے جاؤ، پھر ادھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ بڑا ہی بیکار ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، بیکار ہی چیزیں کھا لیتے ہیں ہم لوگ۔ جو سامنے آیا ہوتا ہے انہوں نے بھی خوب جو ہے نا ہمیشہ جب بھی بلاتی ہیں تو بہت تردد کیا ہوتا ہے، پھر ہم سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ گھر میں تو میں کوشش کرتی ہوں روٹی سالن نہیں کھاؤں، وہاں پکوڑا شکوڑا ایک آدھ لے لیتی ہوں، ساتھ میں دہی وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اپنے گھر کا صاف ستھرا تو زیادہ کھا لیتا ہے بندہ جب باہر جاتا ہے، اور جب باہر جا کے کھا لیتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے پھر بہت ہی برا حال ہوتا ہے سحری تک۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی تم ایسے کرو، رہنے دو، ایک تو بارش بہت ہو رہی تھی، پورا علاقہ پانی پانی تھا، اور دوسرا پھر میں نے کہا وہ بھی راستے سے مجھے لے کے آئے گی، اور پھر وہاں جا کے بھی ٹائم ہی ضائع جانا ہے، خواہ میرا دل نہیں کر رہا تھا تو پھر میں نہیں گئی۔ تو بڑا اچھا رہا، پھر میں نے کہا چلو یہ تو اچھا ہی ہو گیا کہ میں نے گھر پہ ہی کر لی افطاری، جلدی سے میں اندر آئی، تھوڑا سا ہی ٹائم رہتا تھا، اور بس پھر ہم نے اپنی افطاری خود ہی کر لی۔ تو بہت بہت شکریہ، میرا قادری آئی ہیں۔ السلام علیکم سیمی جی، رمضان مبارک، آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک۔ جی بہت شکریہ نظر زہرا، کہہ رہی ہیں کہ سیمی آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ نے والد صاحب کی خدمت کا موقع دیا، اللہ خدا ان کا سایہ آپ پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں، میں تو بس یہی کوشش کرتی ہوں کہ ان کو باتوں میں الجھایا کروں، ان سے باتیں کیا کروں، اور بس یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے کتنا ٹائم کس کا ہے، کوئی بھی پہلے جا سکتا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے نا۔ میں نے ایک بہت پہلے ایک ڈرامہ دیکھا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ ساس تھی اور اس کی بہو جو تھی نا، وہ بہو بہت شدید بیمار تھی، وہ ایسی بیمار تھی کہ بس سمجھے مرنے ہی والی تھی، اور یہ ہر وقت اس کو تانے دیتی رہتی تھی اور کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی۔ تو ہوا اللہ کا یہ کرم ہوا، کیا ہوا کہ جو ہے نا ساس وہ بیچاری پہلے مر گئی۔ تو پتہ تو کسی کا کوئی نہیں ہے نا، کس نے پہلے چلے جانا ہے، کس کی کتنی کچھ سانسیں لکھی ہیں، اور ابھی سامنے جو ہے نا یہ ایک گھر چھوڑ کے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سامنے جو ہمارے 3 گھر ہیں، تینوں گھر کی خواتین فوت ہو گئی ہیں، پہلے ہی چلی گئی ہیں، اور آدمی لوگ موجود ہیں، اور بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ سب کو لگ رہا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ بس اللہ کرے کہ ابو بس خوش رہیں، شکر ہے خوش ہیں، میرے سے بہت خوش ہیں، بہت دعائیں دیتے ہیں، اور جب وہ دعائیں دیتے ہیں تو دل جو ہے نا اتنا بس خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ اور سامنے امی کی ایک فرینڈ تھی مسز حفیظ، ہفتہ ہوا ہے وہ فوت ہو گئی، اور اچانک فوت ہو گئی، امی کی بہت پیاری فرینڈ تھی، اور یہاں پر ہر وقت امی بیٹھی ہوتی تھی، کہتی تھی کہ ان کو مسز حفیظ ہی کہتی تھی، ان کا نام اختر تھا لیکن مسز حفیظ امی نے کہنا۔ تو وہ فوت ہو گئی، اور اچانک زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ابھی کل میں بہن کے ساتھ پھر ان کے افسوس کرنے گئی، پہلے بھی گئی تھی لیکن بہن آئی تو بہن کہتی ہے کہ میں نے جانا ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ بھی گئی، میں نے کہا چلو سلام دعا کر کے آتے ہیں۔ حمیرہ قادری، ابو جی کیسے ہیں؟ اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے سر پر ان کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ ابو ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا، بس ابھی انہوں نے باہر آنا ہے، تو میں نے کہا کہ ان کے باہر آنے سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کر لوں، کیونکہ میں نے ان کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ابو آپ نے باہر آنا ہی آنا ہے، یہاں پر بیٹھتے ہیں، پھر یہاں پر باہر دیکھتے ہیں سارا کچھ، اور خوش ہوتے ہیں۔ کتنے دودھ والے آئے تھے، کتنے جہاز آئے ہیں، بلی نہیں آئی، مالی آیا تھا کہ نہیں لان آج صاف نہیں ہے، چند باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور پھر میں کبھی کبھی ان کو کہتی ہوں آئیں ابو آپ کی ویڈیو بناتی ہوں، جیسے میں نے اس دن 1 اپریل کی بنا لی، 1 اپریل تھا، میں نے کہا ابو آپ کو پتہ ہے آج 1 اپریل ہے، میں ان سے باتیں اگلواتی ہوں، میں ان سے باتیں کرتی ہوں نا، تاکہ وہ بات کریں، نہیں تو بزرگ بات کہاں کرتے ہیں، پھر چپ کر کے بس بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا، تو پھر انہوں نے واقعہ سنایا، ان کو واقعات پھر یاد آ جاتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں ابو آپ کی ویڈیو بناتی ہوں، تو پھر ان کی ویڈیو بنائی، آپ لوگوں کو اچھی لگی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا، اتنا آپ لوگ پیار دیتے ہیں، تو بس پھر میں بھی اسی لیے آ جاتی ہوں آپ لوگوں سے باتیں کرنے آج تو میں بس ایسے ہی، میں نے کہا کہ آ کے کوئی ایسا خاص ایجنڈا نہیں ہے میرا کوئی، بس ایسے ہی میں نے کہا رمضان کے بارے میں بات کروں اور آپ لوگوں کو دیکھوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ مسز حفیظ فوت ہو گئی، میں بتا رہی تھی۔ نصرت نذیر آئی ہیں، السلام علیکم باجی جان، وعلیکم السلام، خوش رہیں۔ تو
چرپائی سے اترنے لگی ہیں کہ کیا کوئی چیز اٹھانے لگی ہیں اور ایسے ہی تھوڑا سا گر گئی ہیں، ان کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپریشن ہوا ہے، گھر آئی ہیں اور کچھ دنوں بعد جو ہے تو پھر ان کو ایک دم کہنے لگی مجھے سانس نہیں آ رہا، سانس نہیں آ رہا، اور فوت ہو گئی. بس یہ زندگی ہے، زندگی نے ایسی بہانہ بن جانا ہوتا ہے. ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ کوئی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اس سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنی پوتی آئی ہوئی تھی، بیٹا باہر سے آیا ہوا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ویسے اللہ کے منصوبے، بیٹا باہر ہوتا ہے، وہ بیٹا آیا ہوا تھا، ایک بیٹی اسلام آباد ہوتی ہے، وہ آئے ہوئے تھے، سارے اکٹھے ہوئے تھے. اور انہوں نے اپنی کسی پوتی کی برتھ ڈے منائی اور بڑی خوش خوش سارا کچھ، اور سارے اکٹھے ہوئے. اور کہتی ہے اسی چھٹی میں، انہی چھٹیوں میں جب سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، دیکھو اپنی اپنی سوچ ہے نا، کہتی سب اکٹھے ہوئے میں، سب نے اپنی امی کا ساتھ دے دیا، انہیں پیار کر لیا، اور ان کی بیماری بھی دیکھ لی، ان کا آپریشن بھی دیکھ لیا، اور پھر وہ اچانک فوتگی بھی دیکھ لی، اور سارے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے. تو کہتی ہیں کہ بس چلی گئیں، اب امی چلی گئیں. میں نے کہا کہ ہاں امی چلی گئیں. اور کہتی ہیں کہ اکیلا کر گئی ہیں. میں نے کہا ہاں، ماں اکیلا کر جاتی ہے، جو مرضی ہو، ماں ماں ہے. کہتی ہے کہ مجھے فون کرتی ہوتی تھی کوئی کام والی ڈھونڈ دیں، آج ہماری امی اکیلی ہیں، آپ چکر لگا لیں، آج ہماری امی اکیلی ہیں. دونوں جاب کرتی ہیں خواتین، تو دونوں گھر پہ ہوتی ہیں ان کی بیٹیاں. بہرحال نصرت نذیر کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک کہتی ہے فریش اینڈ نائس کلر پہنا ہے، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. تو بس یہ زندگی ہے، زندگی میں جو ہے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی نے کس وقت چلے جانا ہے نا. تو اس لیے اب جو ہے اس کو پیار محبت دے دیں. اور جیسے بزرگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو ہوتا ہے بس کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، آج کیا پکا ہے، کوئی اچھی چیز دے دے. اور اب اس عمر میں جو ہے نا بس یہ نہیں سوچنا کہ شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، یا زیادہ کچھ نہیں سوچنا. صاف ستھری چیز ہو بس ان کو دے دینی چاہیے، ان کو کھلا دینا چاہیے، بالکل ان کو نہ روکیں. میں اس نے ایک ویڈیو دیکھی تو وہ ایک جو آدمی ہے نا، بزرگ سا تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا ہوا تھا. اور وہ نا بزرگ ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا تھا، بیٹے کی شکایت کر رہا تھا کہ اے مینو کھان نہیں دینا، اے مینو کہندا اے بھی نہ کھاتے، اے بھی نہ کھا. تو وہ کہنے لگا کہ بابا بیمار ہیں، ان کو یہ ہے. تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان کو کچھ نہ کہیں. کہتا ہے انے کلے میری زمین ہے، اینا کچھ میرے کول ہے، تو سارا کچھ میرا ہے، اینا دا نہیں ہے. آگے سے وہ بابا بڑے غصے میں تھا. تو وہ اس کو پھر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ان کو کھانے دیں، ان کو نہ روکیں. تو بزرگوں کو نہ روکیں، بالکل نہ روکیں، انہیں کھانے دیں جو بھی ان کو پسند ہے. اور پھر وہ کوئی چیز آتی ہے تو وہ پھر پوچھتے ہیں کیا آیا ہے، کیا فروٹ ہے، کیا چیز پڑی ہے، کون سا ڈرائی فروٹ ہے، مجھے دو، مجھے اتنا سا دے دو. پھر میں ان کو دیتی ہوں، ہر چیز دیتی ہوں. تو ایک تو وہ ویسے ہی بیچارے جو ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں ہوتی ہیں ان کی، اوپر سے آپ لوگ ان کو کھانا بھی نہیں دیتے. ایسے میں نے دیکھے ہیں لوگ کہ نہیں ان کو شوگر ہے، وہ بیچارے جو ہے نا ان کا بہت ہی برا حال ہے، کمزور ہوئے ہوئے ہیں، آپ ان کو کھانا نہیں دے رہے. ان کی زندگی میں پھر کیا خوشی ہے؟ کوئی خوشی بھی نہیں رہ گئی. ایک ہی کھانا خوشی ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ابو کیا ہے، کمرے میں ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر میں کھانا بھی ان کو نہ دوں صحیح سے، اور ان کی پسند کا نہ دوں، تو پھر بیچارے کیا زندگی ہے نا. تو ماؤں کا جانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. فروہ زہرا کہہ رہی ہیں جی بالکل. ہمیرا قادری کہتی ہے آپ کو بھی سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. آپ کے احمد محمد کیسے ہیں، عید کی تیاری کیسی ہے؟ احمد محمد ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ان کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اور وہ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں آج کل، اپنی ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں. کل میری ان سے بات ہوئی رات کو، تو کہتا ہے کہ بس ہم پڑھائی کر رہے ہیں، اور اردو بڑی مشکل لگتی ہے محمد کو. اور جو ہے نا اس کی امی کہتی ہیں کہ بس مجھے جو ہے نا اس کی اردو پہ بہت توجہ دینی پڑ رہی ہے، اس کا دل نہیں لگتا. بچے ہوتے ہیں نا کسی چیز میں اچھے ہوتے ہیں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا. نصرت نذیر کہہ رہی ہیں والدین کی اس دنیا سے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے، اللہ پاک ہی صبر دیتا ہے. جی بالکل صبر دے دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بس وہ دل سے نہیں جاتے، جا نہیں سکتے. میں یہی کہہ رہی تھی ان کو، ان کی بیٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ امی امی اکیلا کر گئی ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، نائلہ اور سمینہ ہیں دونوں. میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا امی کو 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن میرے ذہن سے ایک لمحے کے لیے نہیں نکلتی. ایک تو گھر ان کا، ان کی چیزیں ساری ادھر ادھر سب نظر آتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی وہ دل میں ہی ہیں، پکی پکی دل میں ہیں. مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے امی نے کبھی جانا ہی نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں امیوں کو، سب کچھ کہہ دیتے ہیں، جو ہمارا دل آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ماں ہے، وہ تو سن بھی لے گی، اور وہ ہمیں پھر بھی پیار کرے گی، ہم جو مرضی کہتے رہیں، ہے نا. جی نصرت کہہ رہی ہیں اس عمر میں بزرگ جو بھی کھانا کو مانگیں دے دینا چاہیے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. جی بالکل، کھانے سے تو روکنا ہی نہیں چاہیے.
ان کی جو ہے نا انٹرٹینمنٹ ہی کھانا ہے. ایک وہ ٹی وی ہے، میں کہتی ہوں یہ ٹی وی بھی نہ ہوتا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا. تو اس میں قرآن لگا کے سن لیتے ہیں، سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں، خبریں دیکھ لیتے ہیں. اپنا آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے، کیونکہ سارا دن بیڈ پہ لیٹے رہنا بہت مشکل ہے، بہت. صرف آپ باتھ روم جا رہے ہیں اور آپ اس کے بعد بیڈ پہ لیٹ گئے ہیں، اور پھر مجھے بتاتے ہوتے ہیں آج میں نے تمہاری امی کو خواب میں دیکھا. اور میں کہتی ہوں بس میاں بیوی کا پیار ہی ہونا چاہیے، پیار کے بغیر جو ہے نا یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اور میرا بھائی جو ہے وہ اسلام آباد سے ہر دوسرے ہفتے آتا ہے، تو ان کے ساتھ امی کے پاس ضرور قبرستان جاتے ہیں. تو پرسوں آیا تھا وہ، تو بہت بارش ہوئی تھی، تو 2 دفعہ ابو نے کہا کہ میں نے جانا ہے جانا ہے. پھر وہاں فون کر کے وہ کہنے لگا بہت کیچڑ ہے، تو پھر نہیں گئے ہم. لیکن یہ وہاں جاتے ہیں. بھائی کہنے لگا میں گاڑی میں لے جاتا ہوں آپ کو. جہاز PIA کا ٹیک آف کر رہا ہے، اکثر لینڈ ہو رہا ہوتا ہے، آج ٹیک آف ہو رہا ہے. تو ابو کہتے ہیں کہ نہیں پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے گاڑی میں نہیں جا کے بیٹھنا، میں نے تو جانا ہے وہاں پر. تو وہاں پر وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں پانی بہت زیادہ ہے، تو پھر ہم نہیں گئے، ہے نا. تو پتہ نہیں کیا سوچیں ہیں. میں کہتی ہوں ہر انسان کی اپنی الگ الگ سوچ ہوتی ہے. جو ہوتا ہے ان کی، آپ لوگوں کی بھی اپنی اپنی سوچ ہوگی، ہے نا. سب کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں، ایک جیسی تو نہیں ہوتی. لیکن میں ابو کا کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کیا سوچتے ہوں گے، ہے نا. بس کبھی کبھی ایسے میں دیکھوں تو چھت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں اور بس سوچ رہے ہوتے ہیں. پرانی باتیں نہیں بھولتی، وہ بھی کچھ یاد آتی ہوں گی، کچھ سوچتے ہوں گے کہ دیکھو بچے کہاں چلے جاتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں. اگر میں ہوں تو اچھی بات ہے، میں بھی نہ ہوتی تو پھر اکیلے ہوتے، پتہ نہیں پھر ابو بھائی لے جاتا، پھر ظاہر ہے. اب یہ سامنے ہیں، میرے بالکل سامنے ہیں، اور یہ اکیلے رہتے ہیں. اس دن میں نے ان کے کام والے کو بلایا تھا، سلام دعا ان سے پوچھتے رہتے ہیں، ابو حالات پوچھتے رہتے ہیں کیا حال ہے. ابو کے بہت اچھے دوست ہیں، وہ بھی ابو کی طرح ہی ہیں، بیڈ پہ ہی ہیں، پیمپرس ان کو چینج ہوتے ہیں، سارا کچھ. تو ان کا کوئی بھی بچہ یہاں پر نہیں ہے، باہر ہیں، باہر کے ملک میں ہیں. اور مسز بھی فوت ہو گئی ہیں، تو اکیلے رہتے ہیں. تو صرف نوکروں کے رحم و کرم پہ ہیں. کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں. کیونکہ فون پہ معلوم کر لینا یا ویسے ہی تو معلوم کر لینا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پتہ تو کچھ نہیں چلتا نا کہ اندر سے لوگ کیا کر رہے ہیں، نوکر لوگ کیا کر رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں یا ان کو کھلا بھی رہے ہیں کہ نہیں کھلا رہے ہیں نا. تو پھر کمزور ہو جاتے ہیں بزرگ، اسی لیے کمزور ہو جاتے ہیں کہ چیزیں تو آ رہی ہیں تو چیزیں جا کہاں رہی ہیں. تو چیزیں کبھی کبھی جو ہے نا کہیں اور بھی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے میں تو خود دیکھتی ہوں، خود دیتی ہوں. ان کی ٹرے میں خود سارا کچھ رکھتی ہوں. دوپہر بھی فروٹ ہوتا ہے، شام کو بھی، رات کو بھی لیتے ہیں وہ. دوپہر چائے میں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. اور ابلا وانڈا ابلا وانڈا چائے کے ساتھ شام کو دیتی ہوں، صبح بھی. تو ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، پہلے نہیں ملتا تھا، تو جب سے میں نے دینا شروع کیا تو ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ابلا وانڈا آ جاتا ہے. ابلا وانڈا کا بڑا مزہ آتا ہے مجھے، کہتے ہیں. تو بس وہ چیز دینی چاہیے جس چیز میں یہ خوش ہوں، ہے نا. بزرگ ہیں اور بزرگوں کو خوش رکھیں گے. کل کو ہم نے بھی بزرگ بننا ہے، ہم تو بزرگ بن چکے ہیں، ہے نا. اور آہستہ آہستہ ہماری بھی ہمتیں ختم ہو رہی ہیں. ہمت جو ہے تو وہ اب جواب دینے لگ گئی ہے. ہماری بھی عمر تو ظاہر ہے ہماری بھی ایسی آ گئی ہے کہ ہم جو ہیں تو پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنی دیر ہم کسی کی خدمت کر سکتے ہیں کر لیں، اور اللہ کرے کہ ہم دوسروں کی خدمتوں کے جو ہے نا ضرورت مند نہ ہی ہوں تو اچھا ہے. بس یوں کر کے چلے جائیں، ادھر سے بس کچھ ہو اور بس یوں. میری ابھی 2 کزنز ہیں، وقفے وقفے سے دونوں بہنیں کافی وقفے کے بعد فوت ہوئی ہیں، لیکن وہ اسی طرح کے رات کو سوئیں اور صبح نہیں تھی. بچوں نے دیکھا تو نہیں تھی. تو میں نے کہا یہ کتنی آسان موت ہے اور کتنی اچھی موت ہے. نہ گھر والوں کو کوئی تکلیف ہوئی، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوئی، ہے نا. پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، لیکن یہ موت اچھی ہے کہ اچانک انسان اوپر چلا جائے، کچھ پتہ ہی نہ چلے، ارد گرد کے لوگ بھی پریشان نہ ہوں اور خود بھی پریشان نہ ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے منصوبے اللہ ہی جانتا ہے. بس اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمارے لیے آسانیاں دے، ہے نا. فروا زہرا کہہ رہی ہیں اللہ پاک آپ کو صحت دے. بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں آئی. دیکھیں میں آ جاتی ہوں اور میں روزے بھی رکھ رہی ہوں ماشاءاللہ. اب تھوڑا سا نا پرسوں مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل اندر اندر بہت زیادہ جا رہا ہے، بہت سنکنگ فیلنگ ہو رہی تھی. تو بہن میری ڈاکٹر ہے، میں نے بہن کو کل کہا، وہ آئی تھی. میں نے کہا میرا نا بڑا دل اندر جا رہا تھا اور بہت سنکنگ فیلنگ ہو رہی تھی. حالانکہ میں نے افطاری کی بھی تھی، رات کی بات بتا رہی ہوں. کہتی ECG کرائیں، یہ کرائیں، وہ کرائیں. میں نے کہا بس سب ٹھیک ہے، کوئی نہیں ECG وغیرہ اب کیا کرانی ہے رمضان میں. اب روزے میں کون جائے اپنا چیک اپ کرائے. بس ٹھیک ہوں، اب کھا پی لیا، اب ٹھیک ہوں. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے زندگی اور صحت، ہے نا.
اندر کیا چل رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی بھی، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی بھی، اور واک بھی کرتی ہوں، اور کچن میں بھی ٹائم گزارتی ہوں، کچھ نہ کچھ نیا پکا لیتی ہوں، گروسری کے لیے چلی جاتی ہوں۔ اب ابو کے لیے نیا سوٹ لے کے آنا ہے، ابو کہتے ہوتے ہیں مجھے سوٹ کی ضرورت نہیں ہے، ابو کہتے ہیں بالکل مجھے نہیں چاہیے سوٹ، لیکن میں ان کے لیے عیدین پہ تو ضرور لاتی ہوں۔ وہ بھائی بھی کل کہہ رہا تھا کہ سوٹ آیا کہ نہیں، میں نے کہا ابو کو بتائے بغیر ہی لے آنا ہے کیونکہ کہیں جاتے آتے ہی نہیں ہیں وہ، بس لیٹ کے تو جمع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں ہمارا تو فرض ہے نا، ہم نے تو ماں باپ کو خوش کرنا ہے، اور وہ ضرور خوش ہوتے ہیں اس بات سے، اگرچہ اوپر سے کہتے رہے کہ ہمیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے، لیکن کوئی لا کے دیتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ تو اب جانا ہے اور ان کے لیے سوٹ لانا ہے، اور ابو کو یہاں سے کھلی آستینیں پسند ہیں جیسے مجھے پسند ہیں، تو وہ کئی کفوں والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کفوں کے بغیر مجھے ذرا تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ زیادہ نہیں ہوتے، کفوں والے ہی ہوتے ہیں زیادہ، لیکن وہ بھی میں نے انشاءاللہ لے کے آنا ہے۔ اور بس بتائے میں یہ رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں، بات چیت کر لیتی ہوں، قرآن پڑھ لیتی ہوں، اور یہاں لان میں پانی دے دیتی ہوں، گوڑیاں بھی کر لیتی ہوں، میرا کھرپا ابھی بھی یہیں پر پڑا ہوا ہے، اب میں آپ کو دکھا نہیں سکتی۔ اور پھول جو ہیں تو بہت زیادہ پانی آ گیا ان کے اوپر، بہت بارش ہو گئی ہے، بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے، آپ لوگوں کے یہاں بھی ہوئی ہوگی، تو تھوڑے تھوڑے سے بیچارے سے ہو گئے ہیں، تھوڑے خراب بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ میرا جو ہے نا یہ بڑا ہی خوبصورت ہے، یہ نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، یہ جو تھوڑا سا پھول نظر آ رہا ہے، یہ پوری جھاڑی اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو گلابوں کا شوق ہے پلیز یہ جھاڑی ضرور لے کے آئیں اور ضرور لگائیں پورا بھرا ہوا ہے اس کے اوپر، میں نے اس دن گنے تھے کہ 12-13 پھول نکلے ہوئے ہیں ایک ہی جھاڑی کے اوپر، پورا ایک خوبصورت سا جو ہے نا سما پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کے پاس بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اور بھی بہت خوبصورت خوبصورت کلر کے پھول ہیں اس وقت، سما بہت خوبصورت ہے، میں آپ کو پورا جو ہے نا یہ ٹلٹ کر کے دکھا نہیں سکتی، لیکن میں نے آپ کو دکھایا ہے نا اپنا لان، پیچھے بھی بہت پیارے پیارے پھول، جہاں پر وہ گلاب تھے نا وہاں پر اور بھی زیادہ وہ للیز بھی کھل گئے ہیں بڑے خوبصورت، اور موسم اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، بہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کی بہاریں بھی سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بچوں کو جہاں جہاں ہیں خوش رکھے، میرے بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے عید پہ، اور عید کے اگلے دن آنا ہے، 2 بچیوں نے باہر سے آنا ہے، عبداللہ نے ادھر سے آنا ہے، پھر سارے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے تو رونق ملا ہو جائے گا۔ تو جب بھی اکٹھے ہو جائیں تو پیار محبت سے مل جل کے رہ لیں، یہی زندگی ہے نا۔ یہ چڑیائیں بھی اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، چڑیائیں بھی اس وقت جو ہے نا اکٹھی ہو کے کچھ کر رہی ہیں تو بس یہی زندگی ہے، زندگی میں جب بھی اکٹھے ہو جائیں، جب بھی پیار محبت کر لیں تو بس وہی ضروری ہے نا۔ باقی ابو آ گئے ابو کا ٹائم ہو گیا، تو کل نہیں آئے تھے ابو، بڑی مزے کی بات بتاؤں، کل کیا ہوا کہ کل سنڈے تھا نا، تو سنڈے کو جیو پہ ضیاء محی الدین کا پروگرام ہوتا ہے 11:30 بجے، تو کہتے ہیں کہ آج میں نہیں آؤں گا، یہ 11:30 بجے میں نے ضیاء محی الدین کا پروگرام دیکھنا ہے۔ تو بجلی چلی گئی اور باہر بھی نہ آئے، تو میں نے کہا ابو آپ نے کل کیا کیا؟ السلام علیکم، میں آ رہی ہوں ابو تھوڑی دیر بس۔ تو ضیاء محی الدین کا پروگرام اس لیے دیکھا کہ بجلی پورا دن غائب رہی، اور آج تو پوری رات بھی غائب رہی، تو نہ تو بجلی جو ہے نا جہاں بارش ہوتی ہے تھوڑی سی بجلی غائب ہو جاتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ تو بس یہ صورتحال ہے، اور موسم اچھا ہے، موسم شاندار ہے تو جائیے آپ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ پھر آؤں۔ کرسیاں سیٹ کر رہے ہیں بھائی، اچھا جی۔ تو پروا زہرا کہہ رہی ہیں کہ مولا آپ کے فادر کو صحت کی بادشاہی قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور سب کے لیے بہتر کرے۔ تو بس ایک دوسرے کے لیے جو لینا ہے لے لیجئے باقی پیار و محبت بھی بہت ہوتا ہے، کچھ نہ بھی لیں تو صرف پیار و محبت ہی کافی ہے نا۔ چلیں جی اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر آؤں گی، اللہ نے صحت دیا اور موقع دیا اور زندگی دی تو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔